السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ آج 45واں سبق ہے۔ اس سے پہلے آپ 44 سبق پڑھ چکے ہیں۔ ان اسباق میں آپ نے مقدمہ پڑھا، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھیں، ثلاثی مجرد کے قوانین پڑھیں۔ اب آپ ثلاثی مزید فی کے قوانین پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام اسباق کی پلے لسٹیں مرتب کر رکھی ہے۔ ثلاثی مجرد کے قوانین کی الگ پلے لسٹ آپ کو یوٹیوب میں ملے گی، اس میں جتنے بھی ثلاثی مجرد کے متعلق ویڈیوز ہیں آپ کو سب مل جائیں گی۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کے لیے ہم نے الگ پلے لسٹ رکھی ہے، مقدمے کے لیے ہم نے الگ پلے لسٹ رکھی ہے۔ تو اگر آپ ان اسباق کو ترتیب وار سننا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے تو آپ ان اسباق کو سن لیجئے گا۔ آج کا جو ہمارا قانون ہے وہ ہے الظلمہ کا قانون۔ اس قانون کے لیے 4 حکم ہیں اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اینیمیشن کی طرف۔ پہلے آپ قانون کی اینیمیشن دیکھیں اور سنیں، پھر اس کے بعد قانون کی وضاحت۔ یاد رکھیں قانون کی وضاحت آپ لازمی سنا کریں، کیونکہ قانون کی وضاحت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار بہت مشکل چیز آپ کے لیے آسان بنا کر پیش کر دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا سبق سن کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ کے کون سے پیسے جاتے ہیں، آپ نے لائک کا بٹن بھی پریس کر دینا ہے اور کمنٹ میں بھی ہمیں بتا دینا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں اینیمیشن کی طرف۔ اس قانون کا نام ہے الظلمہ کا قانون۔ اس قانون کے لیے 4 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ باب افتعال کی تا کو طا سے بدلنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں صاد، صاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اعتراضی مثال طالما، ظلما، صبرا، ضربا۔ اگرچہ فا کلمے کے مقابلے میں طا، ظا، صاد، ضاد ہے لیکن باب افتعال نہیں ہے۔ اتفاقی مثال اطو طالما سے اطو طالما، ازو طالما سے ازو طالما، اسو طبرا سے اس قبرا اور ازو تربا سے ازو قربا۔ دیکھیں یہاں پر ہر جگہ میں طا سے بدلی ہوئی ہے باب افتعال کی، کیونکہ اس لیے کہ فا کلمے کے مقابلے میں صاد، ضاد، طا، ظا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ طا کو طا میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں طا آ جائے۔ تو آپ نے جو طا سے بدل دی تھی، ظاہر ہے 2 طائیں ہو گئی، ان کو آپس میں مدغم کر دی۔ اعتراضی مثال ازو طالما، فا کلمے کے مقابلے میں طا نہیں بلکہ ظا ہے۔ اتفاقی مثال اتو طالما سے ات طالما پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ایک طریقے سے اظہار اور 2 طریقوں سے ادغام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں ظا آ جائے۔ اعتراضی مثال اکتسب، فا کلمے کے مقابلے میں ظا نہیں۔ اتفاقی مثال ازو طالما سے از طالما یعنی اپنی حالت پر، جبکہ ازو طالما سے از ظلما بھی پڑھنا جائز ہے اور ازو طالما سے ات طالما پڑھنا بھی جائز ہے۔ چوتھا حکم ایک طریقے سے اظہار اور ایک طریقے سے ادغام جائز ہے۔
شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں صاد یا ضاد آ جائے۔ اعتراضی مثال اختبارہ، فا کلمے کے مقابلے میں صاد ضاد نہیں۔ اتفاقی مثال، اظہار کی اس طبرہ اپنی حالت پر پڑھے، اس طربہ اپنی حالت پر پڑھے، اور اس طبرہ سے اس صبرہ اور اس طربہ سے اس ضربہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب قانون کی وضاحت دیکھیے گا۔ الرحمن الرحیم، ابھی آپ نے طلمہ ظلمہ کے قانون کی اینیمیشن دیکھی، اب ہم یہاں سے قانون کی وضاحت کراتے ہیں۔ طلمہ ظلمہ کے قانون کے لیے آپ نے 4 حکم پڑھے اور ہر حکم کے لیے آپ نے ایک شرط پڑھی۔ پہلا حکم یہ ہے کہ باب افتعال کی تا کو تو سے بدلنا واجب ہے۔ باب افتعال کی تا کو تو سے بدلنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ صاد، ضاد، خاں، ضا، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے، جیسے مثال کے طور پر اعطا، تعلامہ، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے، صاد، ضاد، طا، ضا، تو آپ نے یہ جو باب افتعال کی تا ہوتی ہے، ہر باب افتعال میں تا ہوتی ہے، آپ نے اس تا کو طا سے بدلنا ہے، تو اعطا تعلامہ سے بن جائے گا اعطا تعلامہ، اعطا تعلامہ۔ پھر دوسرا حکم اور ایزو تعلامہ سے بن جائے گا ایزو تعلامہ۔ دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ تو کو تو میں مدغم کرنا واجب ہے۔ پہلے حکم کے مطابق تو آپ نے باب افتعال کی تا کو تو سے بدلا، کیونکہ فا کلمے کے مقابلے میں صاد، ضاد، طا، ضا میں سے تو آ رہی تھی، آپ نے بنا دیا اس کو اعطا تعلامہ۔ اب دوسرے حکم کے مطابق تو کو تو میں مدغم کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں تو آ جائے، تو اعطا تعلامہ سے بن گیا اعطالامہ، اعطالامہ۔ تیسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ایک طریقے سے اظہار اور 2 طریقوں سے ادغام کرنا جائز ہے۔ یہ باب افتعال ہے، دیکھو فا کلمے کے مقابلے میں تا رہی تھی، اصل میں ایزو تعلامہ تھا، تو آپ نے پہلے حکم کے مطابق تا کو تو سے بدل دیا تو ایزو تعلامہ ہو گیا۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اظہار کا طریقہ ہو، اس تعلامہ سے آپ اس تعلامہ ہی پڑھے تیسرے حکم کے مطابق، جب فا کلمے کے مقابلے میں ضا آئے، اور آپ اس کو ایزو تعلامہ سے ایت تعلامہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کیسے آپ باب افتعال کی فا کو اس کو تا کلمے جیسے کر دیں، یا پھر آپ باب افتعال کی تا کو جو کہ تو سے بدل شدہ اس کو ضا کی طرح کر دیں، الظلامہ، الظلامہ۔ تو آپ تو کو ضا سے بھی بدل سکتے ہیں، تو الظلامہ پھر پڑھا جائے گا، اور اگر ضا کو تو سے بدل دیں تو پھر الظلامہ پڑھا جائے گا، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا حکم آپ نے یہ پڑھا، ایک طریقے سے اظہار اور ایک طریقے سے ادغام۔ دیکھیں ایسو تابارہ، پہلے حکم کے مطابق آپ نے اس کو بنا دیا ایس تابارہ، یہ پہلے حکم باب افتعال کی تا کو، یہ والی جو تا تھی اس کو تو سے بدل لے، کیونکہ فا کلمے کے مقابلے میں سواد آ رہا ہے۔ اسی طرح ایزو تارابہ سے ایزو تارابہ، یہ اظہار کی مثال ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جب آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے
تو گوئے کہ آپ نے اس میں طلمہ ظلمہ کا پہلا حکم بھی جاری کیا ہے اور آپ نے اس میں آخری چوتھا حکم بھی جاری کیا ہے، کیونکہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور آپ اس دوبارہ سے اس صبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس صبارہ یعنی باب افتعال کی یہ جو تا کلمہ تھا جو طوا سے بدل شدہ، آپ اس کو سواد کر دیں اور سواد کو سواد میں مدغم کر دیں، اس صبارہ، اور ایزو تارابہ سے اس ضرابہ، اس ضرابہ۔ یہاں پر آپ یعنی طوا کو ضاد سے بدل سکتے ہیں، طوا کو سواد سے بدل سکتے ہیں، لیکن سواد کو طوا سے نہیں بدل سکتے، جس طرح ضوا میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ وہاں پر آپ ضوا کو طوا سے بھی بدل سکتے تھے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت آسان سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ آپ کو اچھا عالم دین بنائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔